سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو، اور جو مان لیں انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑی عزت کا مرتبہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کی عقل اور سمجھ سے ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جن کے دین کے اوپر تم قائم ہونے کے دعوے کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم حرم کے متولی بنے ہو، وہ بشر نہیں تھے؟ وہ تو بشر تھے اور یہ مانتے بھی تھے کہ وہ بشر ہیں۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر اور ایک انسان ان کے بیچ میں مبعوث ہو گئے، تو اب ان کو جادوگر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر معاملات کا نظام سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور میں سفارش کرنے والا نہیں۔ تمہارا پروردگار وہی ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو۔ تو ایک یہ پوائنٹ کہ کریٹر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ اللہ ہی ہے، اور پھر یہ کہ اس نے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے، وہ ان سب چیزوں کو بنا کر کہیں تم سے غافل ہو کر کہیں جا کر بیٹھ نہیں گیا، بلکہ وہ پورے انتظام کو سنبھالے ہوئے، اور جن بتوں، دیویوں کو، فرشتوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے سفارشی بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی کرنے کا کام ہے تو وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے بندے بن کر رہو۔ کیا پھر تم سوچتے نہیں تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کو دہرائے گا، یعنی دوبارہ سے پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں ان کے نیک اعمال، اور جو انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ان کا بدلہ انصاف کے ساتھ دیا جائے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کے انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں انہیں کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ تو قیامت کے دن کے قائم ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو نیکی کے ساتھ گزارے، اور وہ ٹف ہوتا ہے تو اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن ملے۔ اور جو لوگ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انکار پر اڑے ہوئے ہیں تو پھر انہیں سزا دی جائے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو لینگویج ہے وہ سخت ہوتی جا رہی ہے، لہم شراب من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ تو اب سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل کریں، وہ جو نرمی والا پیریڈ ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو روشنی بنایا، اور اس نے ان کی منزلیں ٹھہرا دی ہیں کہ تم ان سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرتے ہو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اپنی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے، یعنی وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگ رہے تھے کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ان نشانیوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے جن کو وہ دن رات دیکھتے رہتے تھے، اور ان کے لیے بڑی کہہ لیں عرب میں جو ایک خاص بات تھی وہ ایک ان کی زبان تھی جس پہ انہیں ناز تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، اور ایک ان کی وہ سمجھ بوجھ تھی، وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت تھی جو کہ ان کے انوائرمنٹ کی وجہ سے انہیں ملی ہوئی تھی، کیونکہ ایک صحرائی زمین ہے جس پر کچھ خاص اگتا نہیں ہے، اوپر ایک کھلا آسمان ہے، کوئی پولوشن نہیں ہے، جس میں تارے روشن ہو کر دکھتے ہیں، اور پھر وہ ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس کی وجہ سے بہت سارے ٹریولنگ کے دوران جو انسان ایکسپیرینسز ہیں ان سے سیکھتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا ہے تو اس دور کا جو علم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو مبعوث کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے، جب اس ٹائم پر وہ فائنینسز اور اکنامکس اور وہ جس طرح سے شان و شوکت تھی فرعون کی، تو حضرت یوسف کو جب بھیجا تو انہی چیزوں کے علم کے ساتھ بھیجا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ٹائم پر میڈیکل اور اس کی شارٹیج یا اس میں جو کمال رکھتا تھا اس کو کمال سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزات دیے وہ یہی دیے کہ وہ ہاتھ پھیر کر اللہ کے اذن سے ٹھیک کر دیتے تھے بیماروں کو، اور پرندوں میں، مٹی کے پرندوں میں روح پھونک دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح اس ٹائم کا جو ٹاپ علم تھا وہ جادو کا علم تھا، تو جادو کے بدلے میں وہ معجزہ دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جب دیا گیا تو دو بیسک چیزیں، ایک یہ کہ وہ زبان جسے وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے، وہ اتنی خوبصورت طریقے سے جب قرآن آتا تھا، اور ان کی مطلب
ایسے جیسے اٹ رنگس اے بیل، وہ ان کے کنیکٹ کرتا تھا کارڈز دل میں کہ واقعی یہ جو کلام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو نشانیاں جس کو وہ دن رات دیکھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اللہ انہی کی طرف ان کو بتا رہے ہیں۔ تو یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسے دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ایسی نہریں بہ رہی ہوں گی جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں پر ان کی پکار ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اور ایک دوسرے کو وہ سلام کے ساتھ گریٹنگز کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ڈفرینس بتا رہے ہیں کہ کیا انجام ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں یہ عذاب مانگتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے، عذاب میں جلدی نہیں کرتا، جبکہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہو کر عذاب مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ایون اپنے لیے جیسے بری دعائیں، بری تمنائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں اگر کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکی کا بتا رہے ہیں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس کی تکلیف کو ہم ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے کہ گویا اسے وہ تکلیف کبھی پہنچی ہی نہیں تھی، اور اس نے اس تکلیف میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے، یعنی اگر ان کے اوپر اس وقت ہم کوئی پنشمنٹ کے لیے یا ڈرانے کے لیے کوئی چیز نازل بھی کر دیں تو تب بھی مان کر نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایک نارمل ہیومن سائیکی ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو انسان پھر سے بے پرواہ ہو کر چلنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ